السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ اعتکاف کے احکام اور مسائل سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے مقصد سے مخصوص وقت میں مسجد سے اپنے آپ کو لگا لینا، مسجد کو لازم پکڑنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے کا جو اصل مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ اس اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کی جا سکے، لیلۃ القدر کی رات کو پایا جا سکے، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر مصروفیات سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے لیے وقت دیا جائے اور زیادہ تر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اطاعت میں گزارا جائے۔ یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ تو اس بنیاد پر آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی اور غلطی یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اعتکاف کے سلسلے میں تو مسجد میں داخل تو ہو جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی طرح نہیں ہوتا، یا جو مقصد بتایا گیا اعتکاف کا اس مقصد کے تحت وہ اعتکاف نہیں کرتے، بلکہ مسجد میں زیادہ تر وقت بات چیت میں لگانا اور عام دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے موبائل فون میں ریلز دیکھنا، زیادہ تر فونوں میں بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، مسجد میں کھیل کود کرنا، یہ سراسر اعتکاف کے خلاف ہے۔ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس بات کو غور سے سن لیں۔ بھئی، اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کی مصروفیات سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لگ جائیں، اس کے لیے وقف ہو جائیں۔ لہٰذا زیادہ تر اعتکاف میں وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، دعاؤں میں گزرنا چاہیے، توبہ اور استغفار میں گزرنا چاہیے، نفل نمازوں میں گزرنا چاہیے، زیادہ تر وقت ان چیزوں میں لگانا چاہیے۔ یا پھر کوئی دین کا علم حاصل کرنا ہے، کسی کو اردو پڑھنا آتا ہے، کسی زبان میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، دین کی کچھ کتابیں پڑھ رہا ہے، ان چیزوں میں وقت لگانا چاہیے۔ ہاں، بوقت ضرورت موڈ فریش کرنے کے لیے کبھی کسی سے کچھ دیر بات کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے، اس میں گنجائش ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لینا، زیادہ تر وقت ہنسی مذاق میں بات چیت میں گزارنا، اب یہ کرنے سے بہتر ہے تو باہر ہی رہ جاتے آپ۔ اور بعض لوگ موبائل فون چلاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر، اور اس میں کبھی ریلز آتے ہیں، کبھی میوزک بجتی ہے۔ یہ لوگ دو اعتبار سے جرم کا کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کے خلاف جو اعتکاف کا مقصد ہے اس مقصد کا پاس و لحاظ نہیں کر رہے، دوسرا مسجد کی توہین کر رہے ہیں۔ اس سے مسجد کی توہین نہیں ہوتی کیا؟ مسجد کی توہین ہوتی ہے اس سے۔ تو اب ایسے جو اعتکاف کرتے ہیں لوگ، اس سے بہتر تھا کہ وہ اعتکاف ہی نہ کرتے، کم از کم مسجد کی توہین سے تو بچ جاتے۔ تو لہٰذا اعتکاف بیٹھنا ایک عظیم عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیلۃ القدر کو پانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف کا جو مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر کسی بلا وجہ جو ہے دوسری مصروفیات میں، لہو لعب میں، باتوں میں، گپ شپ میں وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ دیکھیے، اعتکاف کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، مطلب واجب اور فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، تم میں سے جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک آدمی کے مرضی پر چھوڑ دیا، اگر آدمی کو کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ۔ تو اعتکاف کا حکم یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اعتکاف کے شروط کیا ہیں، کنڈیشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہوں، کیونکہ ایک کافر اگر اعتکاف بھی کر لے تو اس کا اعتکاف اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو نمبر ایک مسلمان ہو۔ نمبر دو، عاقل ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو، کیونکہ پاگل اور دیوانہ اعتکاف کر بھی لے تو وہ اعتبار نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ممیز ہو، یعنی ممیز کا مطلب 7 سال یا اس کے اوپر والا،
بچہ ہو، صحیح غلط کے درمیان فرق کرنے والا بچہ ہو یا بچی ہو، ایسے بچے کا اعتکاف صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں بٹھانا، جن کو ابھی صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں ہے، تو ایسے بچوں کا اعتکاف ہوگا بھی نہیں بٹھانے سے۔ تو بچے ممیز ہونا چاہیے، 7 سال یا اس کے اوپر والے، یا پھر اگر 6 سال کے بھی ہیں لیکن کچھ بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں، صحیح غلط کے درمیان تمیز کرتے ہیں، تو ایسے ممیز بچے ہیں تو پھر ممیز اگر ہے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ یہ تیسری کنڈیشن ہے، ممیز ہو۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اگر لڑکی ہے، عورت ہے، اس کا شوہر ہے، شادی شدہ ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت لے، ضرور لے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ اجازت دے دیں، اس سلسلے میں تعاون کریں عورتوں کا۔ لیکن عورت کے لیے چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے اعتکاف نہ کرے، کیونکہ شوہر کے اپنے حقوق ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، اور اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ میں ٹکراؤ ہو تو واجب کو ترجیح دیا جائے گا، تو اس لیے عورت کو چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہے، شوہر کی اجازت سے ہی اعتکاف کرے۔ یہ 4 کنڈیشن میں نے بتایا۔ 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھتی ہے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا، آپ کے ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ تو مسجد کے علاوہ گھر میں، ہوٹل میں، وہاں یہاں کہیں بھی نہیں ہو سکتا اعتکاف، مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ مسجد میں بہتر ہے کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں اعتکاف ہو، لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں عورت رہتی ہے جہاں ایک ہی مسجد ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے کسی دوسرے علاقے کو جانا پڑتا ہے، ایسی مجبوری کے وقت جو ہے، ایسی مجبوری کے وقت وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کے وقت۔ لیکن اگر جمعہ اہتمام جہاں ہوتا ہے جس مسجد میں، وہاں اگر اویلیبل ہے ویسی مسجد، آسانی ہے، قریب ہے، تو اسی مسجد میں اعتکاف ہو۔ لیکن جمعہ مسجد نہیں ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے، دور ہے، لیکن اپنے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ شرائط میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی طریقے سے کتنے شرائط ہو گئے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، ممیز ہو، اور عورت ہے تو شوہر کی اجازت لے، اور مسجد میں اعتکاف ہو، یہ اتنے شروط ہو گئے۔ ایک اور شرط اس میں یہ ہے کہ نیت ہو، نیت ہونا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ایک اور مسئلہ اعتکاف سے متعلق، اعتکاف کتنے دنوں کا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عام طور سے غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور آخری عشرے میں نہیں کر سکتے تو کسی اور دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف سال بھر میں کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ اعتکاف صرف رمضان میں ہی ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ اعتکاف سال کے کسی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال شوال میں اعتکاف کیا، شوال میں اعتکاف کیا۔ دوسری دلیل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذر مانی تھی زمانے جاہلیت میں، مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نذر پوری کرنے کا حکم دیا، اور وہ ایک رات جو نذر مانی تھی وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ دوسرا دن تھا۔ اور ابن عبد البر اور دیگر علماء نے اس مسئلے میں اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، اور رمضان کے پہلے عشرے میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے عشرے میں بھی کیا جا سکتا ہے، تیسرے عشرے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ازواج مطہرات نے بھی آخری عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ یہ افضل ہے، سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جائز کی جہاں تک بات ہے تو جائز کی گنجائش
رمضان کے پہلے عشرے میں بھی ہے، آخری عشرے میں بھی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنا ہے تو صرف 10 دن کا کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنی اپنی سہولت کے حساب سے اعتکاف کرے، لیکن سب سے کم جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ایک رات کا ہوتا ہے۔ ایک رات کا اعتکاف، ایک رات مطلب 12 گھنٹے، یعنی آپ مثال کے طور پہ مغرب میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں، فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ گئے آپ، تو ایک رات کا اعتکاف، اتنی کی بھی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں یہ نذر مانا تھا کہ وہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کریں گے، یہی الفاظ ہیں حدیث میں، ایک رات کا اعتکاف کریں گے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا تو آپ نے کہا اپنے نذر پوری کرو۔ تو احادیث کے اندر سب سے کم مدت اتنی ہی بتائی گئی ہے کہ ایک رات ہو سکتی ہے کم از کم اعتکاف، ایک رات سے کم نہیں۔ 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہا ہے، 2 گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نیت سے نہیں چلے گا، کم از کم اعتکاف کی مدت ایک رات ہے۔ اور علماء نے کہا ایک دن بھی کر سکتا ہے اعتکاف، یعنی فجر کے بعد داخل ہوا، فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف کی نیت سے مغرب تک رہا، پھر باہر نکل گیا، اس کا بھی اعتکاف صحیح ہے۔ تو کم از کم ایک رات یا ایک دن اتنا ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں۔ زیادہ کی بات جتنے دن چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں، 10 دن، 12 دن، 20 دن بیٹھ سکتے ہیں، جائز کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ میں سے اگر کوئی سہولت کے حساب سے آخری عشرے میں 3 دن کوئی اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو جائز ہے، کوئی 5 دن بیٹھ رہا ہے تو جائز ہے، کوئی 1 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ سب مسائل واضح مسائل ہیں، اس پر اتفاق ہے علماء کا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ازواج مطہرات کی سنت یہ ہے کہ آخری عشرے کی پوری 10 راتوں میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف شروع کب سے ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ 21ویں جو رات ہوتی ہے، پہلی تاخرات ہماری، اس دن کی جو مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے، اور عید کا چاند نظر آنے تک۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے گا یا پھر رمضان کے 30 دن کمپلیٹ ہو گئے، کل عید کا دن ہے، تو اس سے پہلے کی جو مغرب کی نماز ہے، مغرب کے بعد وہ نکل جائے گی۔ اس طریقے سے اس کا 10 دن کا مکمل سنت کے مطابق اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے، کس چیز سے باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی چیزیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آدمی بغیر کسی ضرورت کے اگر مسجد سے باہر نکل جائے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ہاں انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ مجبور ہے، تو ایسی مجبوری کے وقت وہ گھر کے باہر کھانے کے وقت جائے، گھر میں کھانا کھا لے، فوراً مسجد آ جائے، ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا پورا کر لے، گھر آ جائے۔ کھانے کے بعد پھر گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے بیٹھنا، مارکیٹوں میں گھومنا، پھر باطل ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آپ کی ضرورت کھانے پینے کی ہے اور کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، تو آپ گھر جائیں کھانا کھائیں یا ہوٹل جائیں کھانا کھائیں، فوراً آ جائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر اگر ٹوائلٹس کا انتظام نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے، اگر ہے باہر ہے، اندر نہیں ہے، اندر ہے تو اندر ہی کریں گے، اندر نہیں ہے انتظام، باہر ہے، تو اب ٹوائلٹ، پیشاب، پاخانہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس کے تحت وہ مسجد سے باہر جائے، اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً آ جائے۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر غسل خانے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ جائے باہر، گھر جائے، غسل کر لے، فوراً آ جائے۔ اسی طریقے سے انسان کی بنیادی ضرورت میں سے کوئی بیمار پڑ گیا اعتکاف کی حالت میں، سخت بیمار، بخار آ گئی، بہت پریشانی ہو رہی، تو وہ ہاسپٹل جا کے ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہتا ہے تو جائے، ہاسپٹل جا کے دکھائے، ٹریٹمنٹ لے لے، ٹیبلٹ وغیرہ انجیکشن لے کے پھر فوراً مسجد آ جائے۔
تو یہ بنیادی اس کی ضرورتیں. لیکن اس کے علاوہ کسی کی وفات ہوئی ہے، میت کو دیکھنے کے لیے چلے جانا، کسی کی وفات ہوئی ہے، نماز جنازہ میں دوسری مسجد میں چلے جانا شریک ہونے کے لیے، یا پھر بیمار برسی کے لیے چلے جانا، یہ سب اعتکاف میں درست نہیں. اگر کوئی شخص کسی میت کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، بیمار برسی کے لیے چلا گیا، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا اعتکاف. تو بنیادی ضروریات کے لیے آدمی جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل میں نے ذکر کیا. اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کی نیت سے عورت داخل ہو گئی، حیض آنا شروع ہو گیا اس کو، تو پھر اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. اس سے وہ فوراً اپنے گھر چلی جائے گی، اس کا اعتکاف ختم ہوگا. لیکن ایسی عورت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پوری نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی اعتکاف کے ساتھ، لیکن شرعی عذر آ گیا اس کو جو کہ حیض ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کا بہتر ثواب اس کو دے گا، یعنی پورے اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ اسے ملے گا. یہ بنیادی مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہ مسائل آپ کے سامنے واضح ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.